علماء اور قرآن مجید کے مفسرین ہم کو یہ سکھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب پالتے ہیں تو دو طریقوں سے اپنی مخلوق کو پالتے ہیں. پالنے کے رب کی صفت اللہ کی جو ہے، یہ دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس کو انعام کے طور پر دیتے ہیں. ایک عام طور پر پالنا ہے، دوسرا مخصوص طور پر پالنا ہے. ایک صفت خاص ہے، ایک صفت عام ہے. صفت عام کیا ہے؟ شیطان اللہ کو پسند ہے یا اللہ نفرت کرتے ہیں شیطان سے؟ پھر بھی پال رہے ہیں، پھر بھی پال رہے ہیں. گناہ کو اللہ پسند کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں؟ پھر بھی گنہگار کو پال رہے ہیں. کفر کو پسند کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں؟ پھر بھی پال رہے ہیں کافر کو. شرک کو پسند کرتے ہیں یا نفرت؟ پھر بھی پال رہے ہیں مشرک کو. یہ ہے عام پالنا سب کا. اور یہ جو عام پالنا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا علم ہے، جس کے بارے میں کائنات میں کوئی سوائے اللہ کے نہیں جانتا، نہ سمجھ سکتا ہے اس کو کہ اللہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں. لیکن ایمان یہ رکھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں کرتا. اس کا کیا مقصد ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی پرنسپل ہے اسکول کا، جتنا وہ عہدے میں بڑا ہے، اگر وہ کوئی فیصلہ لے لے اپنے آرگنائزیشن کے لیے، اپنے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یا گورنمنٹ ایک فیصلہ لے لے، تو عام لیول کا جو امپلائی ہے، کلرک ہے، پیون ہے کسی جگہ کا، وہ اس کے فیصلے کو سمجھ نہیں سکتا. اس کا کام کیا ہے؟ صرف جو یہ حکم آ گیا، جو فیصلہ ہو گیا، جو قانون بن گیا، تم بس اس کے اوپر عمل کرو. ان کو کوئی دوسری صلاحیت نہیں بتائی گئی کہ تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس کو سمجھو کہ اچھا ہے یا برا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کائنات کے رب ہے. کائنات کے رب کے فیصلے کو سمجھنے کے لیے مجھے پہلے کائنات کتنی ہے سمجھنا پڑتا، اور کائنات کتنی ہے سمجھنا تو دور کی بات ہے، میرے اس 5 فٹ کے جسم کے اندر کیا کیا ہے یہ خود مجھے نہیں معلوم ہے بھی پوری طریقے سے. یہ خود کے اپنے جسم کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کتنی ہے، کتنی تعداد میں ہے، یہ خود مجھے نہیں معلوم. اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو تفصیل سے کروں گا. یہ میرے خود کے اندر کیا ہے. پھر کائنات ہے پوری. یہ کائنات کیا ہے؟ یہ پوری چیزیں جب مجھے پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی تو میں اللہ کے فیصلے کو اس کے بعد سمجھ سکتا ہوں. تو یہ میرے ناممکنات میں سے ہے. پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو گئی تب بھی اللہ کی بات نہیں سمجھ سکتی. اسی لیے اللہ الرب ہے، تمام کو پالتا ہے. ہمارے دماغ میں آ سکتا جب شیطان اتنا برا ہے تو اللہ کیوں پال رہے ہیں اس کو. لیکن اگر اللہ پال رہے ہیں تو اس میں کچھ حکمت ہے. اگر اس کو نہیں پالیں گے تو جنت میں جنتی کہاں سے جائیں گے؟ کسی کو جنت میں بھیجنے اس کو پال کے رکھنا ضروری ہے. کسی کو آزمانے انہیں کتنا رب کا ہے اور کتنا رب کے خلاف ہے، آزمانا ضروری ہے. اس کا بھی ذکر اللہ نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 11 میں کیا. بڑی اہم آیت ہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا ان میں سے بعض لوگ ہیں جو ایمان کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں. بولے اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. کہاں پر ہے؟ بولے ایمان کے کنارے پر بیٹھے ہیں. ان کو اچھائی مل جاتی ہے تو یہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف ان کو کچھ ملتا ہے تو فوری یہ کفر میں اتر جاتے ہیں. یہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے، اور یہی دراصل سب سے بھینکر نقصان ہے. بولے اس آیت کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی اور کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے کہ یہ لوگ اسلام سے کچھ چاہتے، جب ان کو ان کے حساب سے، ہمارے ذہنوں میں خاص طور پر اللہ ہماری حفاظت کرے ہم سب کی، ہمارے دماغوں میں رہتا میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، تہجد پڑھ لیا تو میری جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ پوری ہوتی چلے آنا میرے ساتھ. اور اگر وہ ہونے لگ گئی تو ان کی نظر میں اللہ سے پیارے کوئی نہیں ہے، ان کی نظر میں اسلام پکا ہے، ان کی نظر میں بس دیکھو یہ کر لیے تو دنیا ملنا ہی ملنا ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر میں اب تھوڑا سا ان کو مشکل میں ڈالا، فتنے میں مبتلا کرا، آزمائش میں مبتلا کرا،
تو فوری یہی وہ لوگ رہیں گے جو کہیں گے نہیں بھائی یہ کرنے سے مجھے ایسا ہو رہا, اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں یہاں دنیا میں بہت کچھ بن جاتا. اور ایک بات یاد رکھیے آپ لوگ, ایسا ہماری زندگیوں میں کئی موقع آتے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ایمان کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں, بول رہے ہیں ان کی مرضی کی چیزیں. امریکہ کے لیے ویزا لگنا ہے, 1-2 مہینے پہلے سے نمازات, تہجد, ایک اقامت اس کی قضا نہیں ہوتی. اٹھ کے جاتا, گھر کو اٹھا دیتا, گھر کو اٹھا دیتی, ویزا لگ گیا. پہلی قضا دیکھو, اس کے بعد اب اس کی پھر قضا کے بعد تب چھوڑنا بھی شروع ہوا تھا. اب امریکہ کو چلے گیا, داڑھی چھوڑ لیا تھا. نہیں بھائی وہاں پہ امیگریشن والے ایئرپورٹ سے بھی بھیجا سکتے. یہ ہے وہ ایمان کے کنارے پر ہوتے ہیں. مشکل کے حالات آ گئے, ایک دم دیکھ رہے ہیں بھائی دین کا کام کرنے سے دیکھو مشکل پیدا ہو گئی. نہیں تو ہوتی تھی, ہم نہیں بول رہے تھے تم لوگوں کو آج کے دور میں نہیں کر سکتے بھائی, تم یہ کرے تو مشکل آ رہی. یہ جو پورے ایمان کے کنارے پر ہے بول اللہ تعالیٰ. اسلام ان کے لیے کیا ہے؟ اسلام پہ عمل کرنا. یہ لوگ اپنا ذاتی مفاد تلاش کرتے اس کے اندر, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ میں ان کو بھی پال رہا ہوں, میں نبی کو بھی پال رہا ہوں, اور نبی کی موجودگی میں ایسوں کو بھی پال رہا ہوں, اور ان کو بھی پال رہا ہوں جو ابو جہل اور ابو لہب ہے, جو میں نے نبی کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ عام ہے اللہ کا پالنا, یہ عام پالنا ہے اللہ تعالیٰ کا.